अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। एक तो आज संडे है, आपको पिछले 24 घंटों की क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ अपडेट्स वगैरह शेयर करूंगा और साथ पिछले हफ्ते की जो मेन न्यूज़ अपडेट्स हैं उसका एक रिमाइंडर भी आपको दूंगा। आज चूँकि वीकली कैंडल जो है वो क्लोज़ होनी है बीटीसी की प्राइस पे, तो वीकली कैंडल की जो हाईएस्ट प्राइस है वो 25,260, जबकि लोएस्ट प्राइस 22,747, जबकि बीटीसी की प्राइस इस वक्त जो ट्रेड हो रही है वो 23,200 की प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रही है। अगर हम इसको लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखें, वीकली चार्ट की बजाय 4 आवर चार्ट पे, तो बीटीसी की प्राइस आपको एक ख़ास रेंज में ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है पिछले चंद घंटों से। आल्ट कॉइन्स की तरफ भी अगर आप नज़र डालें तो आल्ट कॉइन्स ऐसे महसूस होता है कि हल्की हल्की अपनी जो उन्होंने ग्राउंड होल्ड की हुई थी वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता लूज़ होती जा रही है। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर वाई एफ आई जो कि बीटीसी से भी ज़्यादा जिसकी वैल्यू गई है, 2021 मई में मेरा ख्याल है कोई $90,000 से भी ज़्यादा इसकी प्राइस को टच किया था। इस वक्त ये ट्रेड हो रही है तकरीबन 9,600 के ऊपर। इसकी प्राइस क्यों पिछले चंद दिनों में पंप कर रही है? इनके जो फाउंडर्स हैं उन्होंने कहा है कि हम भी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लिक्विड स्टेकिंग जो डेरिवेटिव है, चूँकि मैंने आपको, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं काफ़ी देर से, तो मैंने आपको बताया था कि अगले बुल रन में ये वाला नैरेटिव भी जो है वो अच्छा खासा जो है मार्केट से पैसा कैप्चर करेगा। तो इन्होंने अनाउंसमेंट की कि ये भी लिक्विड स्टेकिंग डेरिवेटिव की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में ये मज़ीद टोकन्स लॉन्च करेंगे। डेरिवेटिव स्टेकिंग में क्या होता है, जितने प्रूफ ऑफ स्टेक टोकन्स होते हैं वो टोकन आप प्लेटफॉर्म को देते हैं, बदले में वो आपको एक और पैच टोकन दे देते हैं। तो इससे एक नई इकोनॉमी खड़ी होती है। फिर उनकी यील्ड फार्मिंग होती है, वो टोकन्स की जाके लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाती है, उसके ऊपर वो जो पैच टोकन मिलता है उसका कोलेटरल लिया जाता है। पूरी एक इकोनॉमी इसके ऊपर क्रिप्टो मार्केट में आपको एक पूरा एक इकोनॉमी का सेक्टर नज़र आता है। तो ये वो सेक्टर खड़ा करना चाहते हैं जिस वजह से इसकी प्राइस आपको पंप होती हुई नज़र आ रही है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप वाई एफ आई में ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं तो फर्स्ट जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो आपने 8,400 की प्राइस इसकी वेट करनी है कि प्राइस नीचे यहाँ दोबारा टच कर सकती है। ये 2-3 बार इसको रीटेस्ट करने की कोशिश की है। अभी मार्केट जैसे बेयर इन्वायरमेंट बड़ा है, वो मार्केट दोबारा इसको टेस्ट कर सकती है। अगर ये सपोर्ट होल्ड नहीं कर पाती है तो मज़ीद नीचे प्राइस जो है वो जा सकती है, जो कि 6,740 की प्राइस है। वहाँ अगर होल्ड, वहाँ से मोस्ट प्रॉबली मार्केट जो है वो दोबारा रिकवरी कर सकती है इसकी। अगर नहीं करती तो उससे नीचे अगर गई तो प्राइस जो है वो 4,000-5,000 की रेंज में आपको जाती हुई नज़र आ सकती है। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको इसकी प्राइस में मिलेंगी अगर प्राइस पंप करती है, ऑलरेडी इस प्राइस को टच किया भी है इसने $10,337 की प्राइस को। अगर ये दोबारा रीटेस्ट करती है और ब्रेकआउट हो जाता है तो अगला जो इमीडिएट रेजिस्टेंस वाई एफ आई की टोकन्स की प्राइस पे है वो 12,000 के करीब। मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ आते हैं। सोलाना का नेटवर्क कल फिर चोक हुआ और ये कोई नई बात नहीं, आपके सामने है। सोलाना का नेटवर्क बार बार चोक होता है। ये सोलाना के टोकन होल्डर्स के लिए, उनके इन्वेस्टर्स के लिए ये अगेन एक बुरी न्यूज़ थी। अच्छा, एक चीज़, कल जो न्यूयॉर्क मैगज़ीन है उसने गैरी गैंसलर का एक इंटरव्यू 26 है तो 23 तारीख का ये इंटरव्यू उन्होंने किया, वो पब्लिश किया है। वो मैं आपके साथ ज़रा शेयर करना चाहता हूँ। गैरी गैंसलर की ओपिनियन के मुताबिक हर वो क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन नहीं है, जिसको आप आल्ट कॉइन हम लोग बोलते हैं, उसकी नज़र में सिक्योरिटी है। उसमें इथेरियम भी है, सारे कॉइन्स में। इसकी ओपिनियन क्या है वो ज़रा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो कहते हैं जी, एवरीथिंग अदर दैट बिटकॉइन, जो कि बिटकॉइन के अलावा कोई भी करेंसी है, गैरी गैंसलर की ओपिनियन के मुताबिक वो इस वजह से सिक्योरिटी है बकौल उसके कि आप बिटकॉइन की कोई अपनी ज़ाती वेबसाइट नहीं है, कोई उसका कोई इंटरप्रेन्योर्स का कोई ग्रुप नहीं है जो उसको, मतलब वेबसाइट कोई होगी, कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई लीगल एंटिटीज़ नहीं है, कोई ऑफशोर उन्होंने अपना कोई बिजनेस सेटअप नहीं किया। बाकी बिटकॉइन के अलावा जितनी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उसके आपको फाउंडर्स भी नज़र आ जाते हैं, उनके वेबसाइट्स भी नज़र आ जाती हैं। ये बाकी जितनी गैरी गैंसलर की ओपिनियन के मुताबिक बाकी ये सारी चीज़ें जो आपको बिटकॉइन के अलावा सारी क्रिप्टो करेंसीज़ में नज़र आती हैं वो चूँकि बिटकॉइन में नहीं है। इसी वजह से गैरी गैंसलर की ओपिनियन के मुताबिक ये एक असल में डिजिटल एसेट है। ये एक बात बड़ी एक तरह की डेंजरस अप्रोच है अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की, लेकिन इसका फ़ैसला वहाँ की अदालतें करेगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मैं इस वजह से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अमेरिका के एक और इदारे की जो हेड हैं, सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है,
جینٹ یلن ان کا نام ہے. انہوں نے کہا جی امریکہ بٹ کوئن کو بین نہیں کرنے جا رہا, نہ ہی نہ بٹ کوئن نہ کسی بھی کرپٹو کرنسی کو بین نہیں کرنے جا رہا, لیکن میرا خیال ہے وہ ریگولیٹ تو لازمی کریں گے. بلکہ ریگولیشن کے حوالے سے ایک نیوز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو دوسرے لفظوں میں گیری گینسلر کی یہ جو اوپینین ہے یہ ایک ادارے کی صرف ہیڈ کی اوپینین ہے. فائنل اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہاں کی عدالتوں سے ہوگی, اور عدالت میں کیس آلریڈی ایکس آر پی کا چل رہا ہے. اگر تو ایکس آر پی کا فیصلہ ایس سی سی کے حق میں آتا ہے تو پھر گیری گینسلر کی جو آواز ہے اس کو ایک کورٹ کی طرف سے بھی ایک ورڈکٹ مل جائے گا, تو پھر یہ مارکیٹ کے لیے بڑی بری نیوز ہے. لیکن اگر کورٹ یہ ڈیسائیڈ کر دیتی ہے کہ ایکس آر پی ایک سیکیورٹی نہیں ہے تو پھر یہ اوورآل ساری مارکیٹ کے لیے ایک بلش نیوز ہے, اور گیری گینسلر کی اپروچ پہ ڈز ناٹ بیٹر. اچھا جی, انڈیا چونکہ G20 جو ہماری گریٹ 20 نیشنز ہیں ان کی پریزیڈنسی ان کے پاس ہے, تو ابھی انڈیا میں جو G20 ممالک کے سینٹرل بینکرز ہیں, معاف کیجیے گا, ان کے فائنانس منسٹرز ہیں, ان کی آپس میں میٹنگ ہوئی ہے. اس دوران جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں G20 کے, انڈین جو ان کے ہیڈ ہیں, انہوں نے کہا ہے جی ہم لوگ اس سال سپتمبر تک ایک گلوبل اڈاپشن گلوبل جو ہے وہ ریگولیشن جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کر دیں گے, جس میں 2 ادارے جو ہیں اپنا فیڈ بیک دیں گے, IMF اور فائنینشیل اسٹیبلٹی بورڈ آف G20. یہ 2 ادارے اپنی ایک رپورٹ بنائیں گے, اس رپورٹ کے اوپر ایک گلوبل کرپٹو ریگولیشنز کا ایک فارمولا طے ہوگا. اسی کے مطابق اگلی نیوز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. FATF نے بھی وہ اپنا ایگریز آن ایکشن پلان, وہ بھی اوبویسلی یہاں سے G20 کی طرف سے جو آئے گا, اگر وہ ایک گلوبل کرپٹو ریگولیشن ایک نارمز بن جاتے ہیں تو اس کو پھر جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے, آپ کو یاد ہوگا, آپ ہمارے میڈیا پہ سنتے ہیں پاکستان کو FATF نے وہ گرے لسٹ میں ڈال دیا, پھر گرے لسٹ میں سے نکل آئے, یہ ساری لسٹ. وہ FATF جو ہے ایک طرح کا فائنینشیل کرائم کو واچ کرنے کا ایک باڈی انہوں نے بین الاقوامی ایک باڈی بنائی ہے. تو اگر اس طرح کا ہوگا تو پھر FATF کو بھی مل جائے گی ایک طرح کی گائیڈ لائن کہ کیسے انہوں نے کنٹری کو واچ کرنا ہے. اچھا جی, اگلی نیوز ہے یہ بائنانس نے اپنا ایک ایئر ڈراپ کا پورٹل لانچ کر دیا. اس کا میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک آپ کو دے دوں گا, آپ اس پہ کلک کر کے یہ ان کے جو پلیٹ فارم کے اوپر ٹائم ٹو ٹائم جو ایئر ڈراپ ہوتے رہتے ہیں ان کو آپ چیک کر سکتے ہیں. جیسے کہ فلیئر کا ہوا تھا, مائی ایئر ڈراپ پہ کلک کریں گے تو آپ کو اس کی لسٹ ساری مل جائے گی, لیکن میں نے ابھی چونکہ لاگ ان نہیں کیا تو اس طرح. میرے سے کسی نے پوچھا جی فیج ٹوکن کے بارے میں. دیکھیں میں بظاہر اس ٹوکن کو میں نے بڑی آسانی سے اس کا ڈیو ڈیلیجنس کیا, میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا. ٹوکن سنائفر پہ جا کے میں نے اس ٹوکن کا سمارٹ کانٹریکٹ لیا, اور یہاں پہ ایک تو اس کی ریٹنگ اس نے ٹوکن سنائفر نے 70 آؤٹ آف 100 کی ہے, اور دوسرا یہ ٹوکن جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ ایک طرح کا کاپی کیٹ ٹوکن ہے. یہ وہ سارے سیملر سمارٹ کانٹریکٹ ہے جس کی ایک کاپی لگ رہا ہے. اور دوسرے نمبر پہ اس کی ایک ہائپ تھی جی یہ اپنے فیج 2 میں مائگریٹ ہو رہا ہے, وہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ ہائپ کریٹ کی. اس ہائپ کی وجہ سے ایک دم پرائس جو ہے وہ پمپ کی, اور یہاں پہ جا کے جن لوگوں نے ہائپ کریٹ کی اس ہائپ کی وجہ سے نئے ریٹیلر کو پھنساتے گئے اور یہ مارکیٹ سے ایگزٹ ہوتے گئے, اور پرائس اس وقت جو ہے وہ ڈمپ ہو رہی ہے. اب مائگریشن کی ہائپ کی وجہ سے پرائس تو پمپ ہونی چاہیے تھی, لیکن وقتی طور پہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ پمپ اینڈ ڈمپ کی گیم ہوئی ہے. یہ بالکل اسکیم اور ناٹ ریکمینڈیڈ, کوئی نہ جس نے بھی میرے سے پوچھا ہے. لاسٹ میں جی پچھلے ہفتے کی جو میجر اپڈیٹس ہیں اس کا میں نے آپ کو بولا تھا ایک ریمائنڈر. پچھلے ہفتے جو مین چیزیں, چائنا کا باقاعدہ پبلکلی اناؤنسمنٹ رپورٹس آنا شروع ہوئی کہ چائنا جو ہے وہ دوبارہ کرپٹو مارکیٹ کی طرف پازیٹیو ہو گیا ہے. UB ایکسچینج کی طرف سے بھی اپڈیٹس وغیرہ آئی. ایک سائڈ پہ آپ کو اگر چائنا کا فنڈامنٹلس چینجز دیکھیں, آپ آن چین ڈیٹا دیکھیں کرپٹو مارکیٹ کا, تو وہ سب آپ کو کہتا ہے کہ مارکیٹ اب بلش ہوگی. لیکن دوسری سائڈ پہ جو امریکی اکانومی ہے اس کے امپیکٹ بھی آپ کے سامنے ہے. جتنا اس ماہ میں ڈیٹا آیا سارا اکانومی کا امریکہ کے, وہ ابھی بھی مزید بتا رہا ہے کہ امریکہ کی اکانومی میں مزید پریشر بڑھے گا, یعنی امریکی ڈالر مزید اٹریکٹیو ہوگا آنے والے وقت میں, جو ڈیٹا بتا رہا ہے امریکی اکانومی کا, جبکہ جو رسک آن مارکیٹس ہے اس کے اوپر پریشر رہے گا. دوسرا پچھلے ہفتے کی میجر اپڈیٹ, کوئن بیس نے جو اپنی لیئر 2 لانچ کی ہے, گو کہ اس لیئر 2 کی ابھی کچھ رپورٹس آ رہی ہیں, یوزرز کمپلین کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی پرابلمز آ رہی ہیں, ان کے بیلنس صحیح شو ہو رہی ہے, انہیں گیس فیس صحیح شو نہیں ہو رہی. بہرحال یہ بگ ڈیولپمنٹ ہے جس کا آنے والے وقتوں میں ایتھیریم کے لیئر 2 ایکو سسٹم کے اوپر, ایتھیریم کے اپنے ٹوکن کے اوپر بہت امپیکٹ ہے, کیونکہ کوئن بیس نے اپنا کوئی ٹوکن لانچ نہیں کیا. بیس ان کی چین کا نام ہے, آپٹیمزم کے سٹیک کو یوز کر کے انہوں نے چین لانچ کیا ہے, اور وہاں پہ ان کی چین کی جو ایکٹیویٹی ہے 11 کروڑ یوزر ہے. پہلے بھی میں آپ کے ساتھ ان کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں, اور انسٹیٹیوشنل سارا انویسٹر ہے, اور یہ انسٹیٹیوشنس کو ریئل ورلڈ کے ساتھ بھی اٹیچ کریں گے. ریئل ورلڈ جو ہمارے کرپٹو سیکٹر کے اندر ایک اکانومی ہے نا, ریئل ورلڈ ایسٹس میں کہ
ڈی فائی کا پیسہ وہاں پہ انویسٹمنٹ اسٹارٹ اپ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اس کا پھر جو انویسٹرز ہوتے ہیں اس کے ساتھ پروفٹ شیئرنگ کرتے ہیں. تو اگر اس طرح ہوتا ہے تو جو چونکہ گیس ان کا ٹوکن اپنا نہیں ہے تو گیس فیس کے لیے ایتھیریم یوز ہوگا. تو میری نظر میں ایتھیریم کے ٹوکن کے لیے بھی یہ بڑی پازیٹیو نیوز تھی پچھلے ہفتے کی. اچھا اس کے بعد جی پچھلے ہفتے دوبارہ اگین ہائپ رہی ایئر ڈراپ کی, اور ایئر ڈراپ کی وجہ سے آپ کو بلر نے اوپن سی کے جو ہیجمنی تھی, اوپن سی کی جو مارکیٹ میں جو مونوپلی تھی اس کو ڈنٹ ڈالا اور اس کو فلپ کیا. اور دوسری سائڈ پہ اگر ایتھیریم کے لیئر 2 ایکو سسٹم میں دیکھا جائے تو آربیٹرم نے نہ صرف آپٹیمزم کو, آربیٹرم کا ٹوکن نہیں ہے لیکن اس کی ایئر ڈراپ فارمنگ ہونے کی وجہ سے آربیٹرم نے نہ صرف آپٹیمزم کو فلپ کیا بلکہ اس نے جو بائنانس اسمارٹ چین ہے اس کو کر کے, یعنی اس وقت سب سے نمبر پہ ایتھیریم ہے اور اس کے بعد آربیٹرم آپ کو نظر آتا ہے, تیسرے نمبر پہ آپ کو بائنانس اسمارٹ چین اور چوتھے نمبر پہ آپ کو آپٹیمزم جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور پچھلے ہفتے کی ایک اور میجر اپڈیٹ اوئسس ایپ کے بارے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ پچھلے سال جو وارم ہول کا ہوا اس کو مختلف اینگل سے اس یعنی ہیکر کے کو بھی انہوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے اوئسس ایپ. اس کو مختلف اینگل سے لوگ دیکھ رہے ہیں. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار کرائم کا جو ہے کوئی نہ کوئی اس کو کوئی پنشمنٹ ہونی چاہیے, ان کی نظر میں یہ بگ ڈیولپمنٹ ہے. لیکن جو ڈی سینٹرلائزیشن کے تھیسس میں بلیو رکھنے والے ہیں ان کی نظر میں یہ ایک طرح کی ایک پریزیڈنٹ سیٹ ہو گئی, ایک مثال سیٹ ہو گئی ہے کہ کرپٹو مارکیٹ کے اندر کوئی بھی تھرڈ پارٹی, وہ کوئی عدالت ہو سکتی ہے, وہ گورنمنٹ ہو سکتی ہے, وہ اس طرح کے کسی ایسے کرپٹو پروجیکٹ جس کی ایڈمن کی ان کے پاس ہے ان کو کہہ کے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. دوسرے لفظوں میں اس سے ڈی سینٹرلائزیشن کی ایک طرح کا میسج آتا ہے. تو یہ دو مختلف اوپینین ہیں, دونوں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی تھی. اور اسی ہفتے کی ایک میجر ڈیولپمنٹ جو بائنانس نے آسٹریلینز کے اکاؤنٹ لیکویڈیٹ کر دیے تھے, ان کی یہ نہیں دیکھا کون پروفٹ میں ہے کون لاس میں ہے, ادھر سے ریگولیٹری تھوڑا سا پریشر آنے کی ان کو رپورٹس آئی اور فوراً جو ہے وہ بائنانس نے اس کو اکاؤنٹ سب کی ٹریڈ جو تھی اوپن پوزیشن سب کی کلوز کر دی.